براؤن کمرے میں بڑی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار موٹیاں بھینچتا اور پھر انہیں کھول لیتا۔ چہرے سے بھی شدید اضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور براؤن نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ دروازے سے مارکر داخل ہو رہا تھا۔ کیا رپورٹ ہے مارکر؟ براؤن نے ہون بھینچتے ہوئے پوچھا۔ پروفیسر شارٹن ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کے کمرے میں اس کی پیشانی پر گولی مار کر اسے ہلاک کیا گیا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کیسا کس نے کیا، کیونکہ وہاں کوئی غیر آدمی آیا نہیں۔ اور یہ بھی رپورٹ ملی کہ اس سینٹر پر دونوں اطراف سے 2 مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور انہوں نے فائرنگ کی تھی۔ البتہ اس کار کا پتہ چل گیا ہے جس میں یہ دونوں آئے تھے، مارکر نے جواب دیا۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ براؤن نے چونک کر پوچھا۔ اتفاق سے ایک کانسٹیبل نے اس کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور ہمارے آدمی نے یہ نمبر اس کانسٹیبل سے حاصل کر لیا ہے، اور مزید پڑتال کرنے معلوم ہوا کہ یہ نمبر جعلی تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کار کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کار اسی نمبر پلیٹ کے ساتھ مین مارکیٹ کے جنرل پارکنگ میں موجود ہے۔ میں نے اس کی نگرانی کا حکم دے دیا ہے، مارکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر شارٹن سے انہوں نے ایگلز کالونی کا پتہ حاصل کر لیا اور پھر وہ یہاں پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہوگا، لیکن انہوں نے پروفیسر شارٹن کا پتہ کیسے چلایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ براؤن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ باس، میرا خیال ہے کہ ہمیں مشن کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرنی چاہیے، ورنہ شاید اب ہم ان مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مارکر نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ براؤن نے چونک کر کہا۔ باس، پاکستان سیکرٹ سروس ہماری تلاش میں سرگردان ہے اور وہ عمارت چیک کر لی گئی ہے، وہاں یہ فائلیں موجود نہیں ہے، اور مجھے تو اب یقین آتا جا رہا ہے کہ X2 اتنا آسان شکار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ڈاج دینے کے لیے مختلف عمارتوں کو ہیڈ کوارٹر ظاہر کیا ہو اور اسی طرح کے مختلف آدمی بٹھائے ہو اور خود نہ جانے ہو کہاں اور کون ہو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ براہ راست ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے فائل حاصل کرنے کی بجائے ہمیں کوئی اور ایسا طریقہ سوچنا چاہیے جس سے فائل بلا واسطہ طور پر ہمیں مل جائے۔ مارکر نے کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسا طریقہ ہے؟ براؤن نے ہون کاٹتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، میں نے اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کیے، میرے ذہن میں 2 پلان آئے۔ مارکر نے کہا۔ بتاؤ، کھل کر بتاؤ، پلاننگ کرنے کے سلسلے میں تمہاری صلاحیتیں کی میں قدر کرتا ہوں، براؤن نے کہا۔ باس، ایک تو یہ کہ ہم پاکستان سیکرٹ سروس کے ممبر ٹریس کریں اور پھر ان کی جگہ خود لے کر ہم سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر وہاں سے فائل حاصل کر سکیں، اور دوسرا پلان یہ ہے کہ ہم وزارت دفاع کے اہم ترین شخصیت سے گٹ جوڑ کریں اور پھر اس کے ذریعے فائل سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے نکلوائے۔ مارکر نے کہا۔ تمہارے دونوں ہی پلان بچگانا ہے۔ مارکر نے تو سمجھا تھا کہ تم کوئی اچھا پلان بناؤ گے۔ پہلو بات تو یہ سن لو کہ سیکرٹ سروس کے ممبران سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں جا سکتے، وہ علیحدہ رہتے اور صرف کال پر کام کرتے۔ میں اس لیے پہلا پلان تو بنیادی طور پر ہی غلط ہے۔ رہا دوسرا پلان، اگر یہ فائل اتنی آسانی سے مل سکتی تو پھر یہ مشن ریڈ سینٹرز کی بجائے کسی سفارتکار کے ذریعے ہی حاصل کر لی جاتی۔ تمہیں یہاں کا قانون معلوم ہی نہیں۔ یہاں قانون بنائے گئے کہ جو فائل سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں ہو، ان کو باہر لانے کے لیے وزیر اعظم اور صدر دونوں دستخط ایک مخصوص فارم پر ہونے ضروری ہے، اور یہ دونوں دستخط مخصوص ہے جو صرف ان فائلوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا میرا بھی یہی خیال تھا کہ فائل اس طرح نکل آئیں گے، چنانچہ میں نے سر سلطان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن جب سر سلطان والا پتہ کام نہ دے سکا تو میں نے جیک عباس سے تفصیلی بات کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس فائل کا پھر تفصیل سے مطالعہ کروں جو مجھے اس مشن کے لیے دی گئی ہے۔ اس میں تمام اہم معلومات اکٹھی کی گئی اور اس فائل کے مطالعے سے یہ دونوں باتیں سامنے آئی جو میں نے تمہیں بتائی ہے۔ براؤن نے تیز لہجے میں تفصیل سے جواب دیا۔ اوہ باس، اگر مجھے ان باتوں کا علم ہوتا تو ظاہر ہے کہ میں یہ پلاننگ نہ کرتا، مارکر نے کہا، اور براؤن نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بھی تفصیلات معلوم ہونی چاہیے۔ یہ لو فائل اور اس سے غور سے پڑھ لو، براؤن نے کہا، اور میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک سرخ رنگ کی کور والی فائل نکال کر مارکر کی طرف بڑھا دی۔ مارکر نے فائل پکڑے اور پھر اسے کھول کر اس میں موجود 4 کاغذوں کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ واقعی حیران کن باتیں لکھی گئی اس میں، مارکر نے ایک طویل سانس لے کر فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ اور تم نے ان حیران کن باتوں کا مظاہرہ بھی دیکھ لیا کہ ہمیں کس طرح قیمتی
قسمت ہی بچا کر لائے، ورنہ شاید ہم دونوں کی لاشیں بھی وہی کمرے میں پڑی سڑ رہی ہوتی۔ براؤن نے تلخ لہجے میں کہا۔ بس یہ فائل پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات اچھی پلاننگ آئی ہے، مارک نے وہ کیا؟ براؤن نے چون کر پوچھا۔ یہی بات کہ ہم اس مشن کو یہی چھوڑ کر واپس چلے جائے، مارک نے کہا۔ کیا مطلب؟ براؤن کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو اور کیا کرے باس؟ پہل میں بلیک باس نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کے قصیدے لکھ رکھے ہیں اور آپ اس طرح پونگ کر اور سوچ کر قدم اٹھا رہے ہیں جیسے آگ پر چل رہے ہو۔ اس طرح تو ریڈ فنتر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، مارکر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم اندھادھند اقدامات کریں؟ براؤن نے ہون کاٹتے ہوئے کہا۔ بس آپ نے دیکھا کہ ہمارے براہ راست اقدام کا اچھا نتیجہ نہیں نکلا اور ہم ان کی ایک عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ عمارت فی الحال ہمارے منصب کی ثابت نہ ہو سکی۔ ہمیں ریڈ فنترز گروپ کی اصل کارکردگی کے مطابق ہر طرف سے تیز ترین ایکشن سے کام لینا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، مارکر نے کہا۔ کیا تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو مارکر؟ براؤن نے چیختے ہوئے کہا۔ بس پہلے میرا پلان سن لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی اہم ترین شخصیت کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر حکومت کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے کہ وہ فائل کے بدلے میں اس آدمی کو چھوڑ لے، یا پھر ہم ان کی کوئی اہم ترین عمارت کو بموں سے اڑا دینے کی دھمکی دے کر فائل حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سیکرٹ سروس کی ممبران کو تلاش کر کے ان کا خاتمہ کرتے جائیں۔ لامحالہ ہمیں کسی نہ کسی ایک سیکرٹ سروس کی چیف کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات ملیں اور ہم اس کے مطابق آئندہ اقدام کر سکیں گے، مارکر نے جواب دیا۔ گڈ، اب تم نے کام کی بات کی ہے۔ میرے ذہن میں بھی ایسا ہی ہے، فلان اور وہ فلان یہ کہ ہم اس عمارت کو جیسے سلطان نے سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر بتایا ہے بموں سے اڑا دینے کی دھمکی دے اور مظاہرے کے طور پر اس کا ایک حصہ فالگیٹ بم سے اڑا دے۔ لیکن اب تمہاری بات سننے کے بعد میں نے فلان میں معمولی سی تبدیلی کر لی۔ ہم اس عمارت کی بجائے یہاں کا سب سے اہم ترین ڈیم بموں سے اڑا دینے کا منصوبہ بناتے ہیں اور اس منصوبے کے تحت ہم حکومت کو آسانی سے بلیک میل کر سکتے ہیں، براؤن نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مارکر اس بات کو جواب دیتا، میز پر رکھے ہوئے مخصوص ٹرانسمیٹر سے ٹو کی آواز نکلنے لگے اور براؤن نے چون کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو بلیک باس کالنگ ریڈ فنترز اوور۔ ریڈ ٹرانسمیٹر سے بلیک باس کی آواز سنائی۔ یس براؤن، چیف آف ریڈ فنترز اٹینڈنگ یو باس اوور، براؤن نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہارے مشن کے متعلق اعلیٰ حکام سے تفصیلی بات چیت مکمل کر لیا اور اعلیٰ حکام کے فیصلے کے مطابق اب یہ مشن تمہارے بس کا نہیں رہا، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمہیں واپس بلایا جائے اور اس مشن کے لیے کوئی دوسرا گروپ بھیجا جائے جو نئے سرے سے پلاننگ کر کے یہ کام کر سکے۔ اوور، بلیک باس نے سخت لہجے میں کہا۔ او نو باس، ایسا ناممکن ہے۔ ریڈ فنتر اس طرح مشن کا ادھورا نہیں چھوڑ سکتی، ریڈ فنتر کے لیے ناممکن ہے، براؤن نے انتہائی غصیلے انداز میں چیختے ہوئے جواب دیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تانبے کی طرح سرخ ہو گیا اور پاس ہی بیٹھے ہوئے مارکر نے بھی اختیار خون بینچ لے۔ سنو براؤن، یہ فیصلہ انتہائی مجبوری کے عالم میں کیا گیا ہے کیونکہ تمہاری رپورٹ بتا رہی ہے کہ تم بالکل الجھ گئے ہو اور اب تمہارے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم نے اصل مشن بھی پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف پر کھول دیا ہے۔ اب وہ لوگ نہ صرف انتہائی محتاط ہو جائیں گے بلکہ اب وہ فائل بھی آسانی سے دستیاب نہ ہوں گی، بلیک باس نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس آپ کو فائل چاہیے، مل جائے گی، یہ میرا فیصلہ ہے، براؤن نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے نہ صرف فائل چاہیے بلکہ جلدی چاہیے، میں ایک طویل مدت تک فائل کا انتظار نہیں کر سکتے، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، 24 گھنٹوں کے اندر اگر تم فائل حاصل کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ اس کے بعد تمہیں ہر صورت میں واپس آنا ہوگا۔ دیٹس آل، دوسری طرف سے بلیک باس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ براؤن نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دے۔ تم نے سن لیا، بلیک باس کا حکم ہے، اب بولو، براؤن نے مارکر سے مخاطب ہو کر تلخ لہجے میں کہا۔ باس، یہ ریڈ فنتر کے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ بن گیا ہے، اگر ہم اس مشن میں ناکام رہے تو میرا خیال ہے کہ ریڈ فنتر گروپ ہی سرے سے ختم کر دیا جائے گا اور پوری اسپیشل ایجنسی میں ہماری شدید بدنامی ہوگی، اس لیے ہمیں ہر قیمت پر یہ مشن کامیاب کرنا ہے۔ اب یہ مشن ریڈ فنترز کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، مارکر نے کہا۔ تو پھر بولو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب طویل عرصے کے لیے پلاننگ کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، براؤن نے کہا۔ بس میرا خیال ہے کہ سر سلطان کو دوبارہ کور کیا جائے اور اس بار سارے مشن کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے۔
مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب رہیں گے۔ مارکر نے چند لہجے خاموش رہنے کے بعد کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ براؤن نے چون کر پوچھا۔ سر سلطان کی کوٹھی پر ریڈ کیا جائے یا سر سلطان کو باقاعدہ دوبارہ اغوا کیا جائے اور پھر ان پر تشدد کر کے سیکرٹ سروس کے اصل ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کیا جائے، مارکر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سر سلطان کو تو جو معلوم تھا وہ سب کچھ بتا چکے اور کیا بتائے گا وہ؟ براؤن نے کہا۔ تو پھر اس عمارت پر دوبارہ ریڈ کیا جائے اور اس مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، مارکر نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کیوں بچوں جیسی باتیں کرنے لگ جاتے ہو؟ تمہاری بات سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ سر سلطان کا رابطہ لازماً X2 سے ہے اور اس نے پروفیسر شارٹن کو پہچان لیا تھا، چنانچہ پروفیسر شارٹن کا کلیو اسی نے دیا ہوگا کہ سیکرٹ سروس والے پروفیسر شارٹن تک پہنچ گئے اور اسے گولی مارنے کے بعد وہ ہم پر چڑھ دوڑے۔ براؤن نے سوچتے ہوئے کہا، یس بات بالکل، بات آپ کی خیال بالکل درست ہے، مارکر نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آج رات سر سلطان کوٹھی پر ریڈ کرو اور سر سلطان کو وہاں سے اغوا کر کے میرے سینٹر میں لے آؤ۔ اس کے بعد ان سے ٹیلی فون نمبر معلوم کر کے میں خود X2 سے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ X2 اس فائل پر سر سلطان کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں، براؤن نے ہون کاٹتے ہوئے کہا۔ سر کیوں نہ ہم ان سے فون نمبر کے ذریعے X2 کی ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر لیں، مارکر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ X2 ضرور اس کے پہلو کا خیال کیا ہوگا، ورنہ تو بڑی آسانی سے ہیڈ کوارٹر ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ ضرور یہ وائرلیس فون ہوگا، براؤن نے کہا۔ تو کیا ہم F3 رجسٹر کے ذریعے ٹریس کر لیں گے؟ آخر یہ جدید ترین ایجاد کام آئے گی، مارکر نے کہا۔ اوہ ویری گڈ مارکر، اب تم نے انتہائی کام کی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سر سلطان کو اغوا کرو، میں F3 رجسٹر پر دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ سیٹ کرتا ہوں۔ اس طرح یہ فون چاہے کس قدر بھی چفا ہوا دوران گفتگو F3 رجسٹر سے باہر ٹریس کر لے گی اور پھر ہم پوری عمارت سے پوری قوت سے اس عمارت پر دعویٰ بول کر وہاں سے فائل حاصل کر کے بلیک باس کو بتا دیں گے کہ ریڈ فنٹر کے ساتھ ناکامی کا لفظ شامل نہیں ہو سکتا۔ براؤن نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، یس سر، پھر یہ پروگرام فائنل ہوگا، میں تیاری کرتا ہوں، مارکر نے اٹھتے ہوئے کہا اور براؤن نے سر ہلا دیا۔ مارکر سلام کر کے کمرے سے باہر چلے گئے تو براؤن نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی۔ F3 رجسٹر اور دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ میرے پاس فوراً بھیج دو، براؤن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور براؤن نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، لیکن دوسرے لمحے ایک خیال آتے ہوئے وہ چونک پڑا۔ اس نے ریسیور دوبارہ اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگے۔ جس آر فیلڈ ٹو اٹینڈنگ، چند لمحوں بعد ایک بار سی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ براؤن بول رہا ہوں وکی، مارکر تو ابھی یہاں نہ پہنچا ہوگا، براؤن نے تیز لہجے میں کہا۔ نو سر، وہ تو آپ کی طرف گئے تھے، دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ جب پہنچے تو اسے میرا پیغام دینا کہ شکار کو میں سینٹر کی بجائے 11 سینٹر میں پہنچایا جائے اور پھر مجھے کال کی جائے، میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا، براؤن نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور براؤن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر جوش بھرے اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے اثرات بتا رہے تھے کہ وہ نئی لائن آف ایکشن سے ذہنی طور پر پوری طرح مطمئن ہے۔ تو ناظرین گرامی، آج کے لیے یہی کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اگلے قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنے آپ کا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست اسد کو اجازت دیجیے، شکریہ، والسلام۔